بتائیں کہ تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے ہیں. ان کے میجورٹی میں جو قائمہ کمیٹی کے اندر ان کے جو ارکان قومی اسمبلی بیٹھے ہوئے تھے ان کے استعفے ایکسیپٹ نہیں کیے گئے اسپیکر کی جانب سے. دوسرا جو معاملہ ہے بائیکاٹ تحریک انصاف کر رہی ہے اسمبلی کے اجلاسوں کا, وہ بائیکاٹ اب ختم نہیں کروا پا رہے. تیسرا جو معاملہ ہے تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی کوئی کلیئر پالیسی اس حکومت کی دکھائی نہیں دے رہی. کیا وجہ ہے تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی کلیئرٹی ابھی تک حکومت کی پالیسی میں نظر نہیں آ رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے اور کرنے کے جا رہے تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیں, ہمارے ذہن میں تو بڑی کلیئرٹی ہے اور ہماری کلیئرٹی بالکل ایگزسٹ بھی کرتی ہے. ہم نے تو ان کو بالکل کلیئرلی بتایا کہ جہاں پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ بات نہیں ہوگی, اور وہاں سے بھی جواب آیا کہ سیاسی جماعتیں خود آپس میں بات کریں. اب جب بات چیت کا باب کھلنا ہی ہے تو اس پہ بانی پی ٹی آئی نے بھی ایک مثبت یو ٹرن لیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل بات چیت ہونی چاہیے. اس تذبذب کا جو شکار ہیں یہ اس پارٹی اور اس کے لوگ, اس کے اندر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں کہ جی بات چیت ہونی چاہیے اور سب کے ساتھ بات چیت کر لیں. ابھی حالیہ آپ نے پریس کانفرنس میں دیکھا جس میں بیرسٹر گوہر نے خود یہ بات کی. انہوں نے کہا الیکٹورل ریفارمز پہ بات ہوگی, دیگر سیاسی ایشوز ہیں ان پہ بات ہوگی, لیکن اس کے بعد ان کو دیکھیں کہ رویے کمیٹیوں سے استعفے دے دیے جو کہ استعفے ابھی اسپیکر نے ایکسیپٹ نہیں کیے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ 25 ایسے ان کے ایم این ایز ہیں جنہوں نے استعفے کمیٹیوں سے نہیں دیے, اور کئی نے اپنی من پسند کمیٹیوں سے استعفے دیے اور کئی نے کچھ استعفے ان کمیٹیوں کے نہیں دیے. تو یہ ایک جو کنفیوژن ایگزسٹ کرتی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں میں اور پی ٹی آئی کے ممبران میں, اس کو بھی تو دیکھا جائے کیونکہ خان کا حکم تو انہوں نے نہیں مانا. جو 25 لوگ ہیں اور یہ جو 25 لوگوں نے استعفے نہیں دیے, کیا یہ ان کانٹیکٹ ہیں حکومتی بینچز کے ساتھ؟ دیکھیں, رابطہ تو ہوتا ہے مختلف مقامات پہ, مختلف جگہوں پہ, اور بالکل مختلف جو ہے. نہیں, میری رابطے سے مراد وہ رابطے کی بات نہیں کر رہا, میں دوسرے رابطے کی بات کر رہا ہوں کہ کہیں وہ انکلائنڈ تو نہیں ہے ٹورڈز دی ٹریجری بینچز. دیکھیں, میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انکلینیشن اس چیز کی ضرور ہے کہ بات چیت کا باب کھولا رہنا چاہیے اور بات چیت کا کوئی رستہ نکلنا چاہیے. میجورٹی آف ممبرز جو یہ بات کرتے ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں. پچھلے کچھ ہفتوں میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں, ان کے اپنے ممبران کی طرف سے یہ سامنے آئی ہیں. مختلف وزراء کے ساتھ جو گفت و شنید ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی رستہ نکلے, اور ہم چاہتے ہیں کہ بالکل یہ بات بند نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم گروپس کی شکل میں جا کے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں اور کچھ سینس جو ہے یا کچھ سینسیبل بات جو ہے ان کے سامنے کریں کہ جو آپ کے سامنے منظر کشی کی جاتی ہے حالات اس طرح نہیں ہیں. آپ نے وہ تو ظاہر ہے الیکشن کے بائیکاٹ کے حوالے سے بھی خوش نہیں ہے اس فیصلے کے اوپر. جی بالکل, دیکھیں, ایک کمیٹی کو پہلے پوچھا گیا کہ کیا لاہ عمل ہونا چاہیے, اس میں کہا کہ سیاسی کمیٹی فیصلہ کرے گی. سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں کنٹیسٹ کرنا چاہیے, گراؤنڈ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. سیاسی رویے تو یہی تقاضا کرتے ہیں. اس کے ساتھ خان صاحب نے اس تمام معاملے کو ٹرمپ کر دیا. تو یہ اپنی ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ نالاں ہیں, اپنے سٹنگ ان کے ممبرز ایم این ایز اور ایم پی ایز نالاں ہیں, اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم بالکل ایک بند گلی میں چلے گئے ہیں, اس بند گلی سے کسی بند ڈبے میں چلے جائیں. تو ایسا نہیں چاہتے وہ اراکین پارلیمنٹ جو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں. تو یہ بتائیں بیرسٹر شکیل ملک صاحب کے اپوزیشن لیڈر کے لیے اوپن ہے حکومت اگر محمود اچکزئی بن جاتے ہیں, یا انہیں ہی نامینیٹ کیا جاتا ہے اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے لیے؟ دیکھیں, انہیں نامینیٹ تو کیا گیا ہے, لیکن اس میں بھی کافی پھوٹ کا شکار ہے پی ٹی آئی کے اندر. پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں وہ خواہش رکھتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے وہ انہیں ملے, لیکن گورنمنٹ اوپن ہے اگر وہ وہاں سے ان کا نام آتا ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر وہ ہوتا ہے جو میجورٹی انجوائے کرتا ہے اپوزیشن کے اراکین کی, اور اگر یہ واقعتاً اپوزیشن کے اراکین جو ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو بالکل وہ ان کو اپنا اگر امام مانتے ہیں تو بالکل وہ سب بندی ہوگی اور اچکزئی صاحب ہی ہوں گے اپوزیشن لیڈر. اس سے یہ تو اسپیکر کا پریروگیٹو ہے, اور یہ کوئی بھی اپوزیشن کا ممبر اپنے آپ کو پٹ فارورڈ کر سکتا ہے کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں, اور اس کے اگر پیچھے سپورٹ ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہی لیڈر آف دی اپوزیشن اور ہوگا. عقیل ملک صاحب, ابھی تو انتخابات میں تقریباً 3.5 سال ہیں, ابھی سے آپ کی حکومت نے تسلسل کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. آپ 2034 پہ آپ کی نظر ہے کہ تب تک حکومت آپ کی جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی, تو ابھی تو بڑا ٹائم ہے انتخابات میں, یہ اتنے جلدی سے تسلسل کا فیصلہ کیوں ہو گیا؟ دیکھیں, ہمارا مینڈیٹ تو جو ہے اس اسمبلی کا مینڈیٹ 2029 تک ہے, اور ہم اسی تسلسل کے اوپر ہیں کہ 2029 تک انشاءاللہ یہ ایوان اپنی مدت پوری کرے گا, یہی حکومت انشاءاللہ ہوگی, اور یہی جو ہے وزیر اعظم ہوں گے, اور اسی طرح جو ہے یہ حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ یہ ٹائم لائن جو میں نے آپ کو بتائی 2029 کے ساتھ یہ ٹائم پورا کرے گی.
باقی کسی تسلسل کی جو بات کی جا رہی ہے، پتہ نہیں یہ افواہیں کہاں سے آ رہی ہیں. تسلسل صرف اتنا ہی ہے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اور رانا انشاءاللہ ثناء اللہ صاحب نے کسی بات کی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے کہ مری میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں تسلسل کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے کہ تسلسل کے اوپر اتفاق ہوا ہے پارٹی کے اندر. تو یہ تسلسل کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو پاکستانی عوام نے کرنا ہے. اور ویسے بھی جب آپ کی حکومت کی اگر ہم بات کریں، جب استحکام کی بات ہوتی ہے کہ ہم استحکام لے آئے ہیں، وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. سیاسی استحکام کی بات کریں تو تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی بھی مزاحمت کے موڈ میں ہے. اگر ہم مزید بات کریں، قانونی فیلڈ کی بات کریں، تو عدالتیں آپ نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی 26 آئینی ترمیم کر کے، لیکن وہ کنٹرول آپ سے نہیں ہو سکی ہے. کبھی بابر ستار صاحب کا خط آتا ہے، کبھی جو ہے عطر من اللہ صاحب کی سپیچ آ جاتی ہے ہائبرڈ سسٹم کے اوپر. تو کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ شور تو اٹھ رہا ہے، جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی جو آپ 26ویں ترمیم کر کے کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے، وہ استحکام وہاں پہ نہیں آ سکا جو آپ چاہ رہے تھے. اور ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم معاشی استحکام کی بات کریں، وہ بھی ابھی مکمل طور پر دکھائی نہیں دے رہا. تو کس بیسس پہ آپ جو ہیں وہ تسلسل کی باتیں کر رہی ہے آپ کی پارٹی؟ دیکھیں، تسلسل میں نے جو آپ کو بات کی، کیونکہ میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا اور بالکل میں جو میرے تک جو انفارمیشن ہے، حکومت کے اوپر بات ہوئی بالکل، اور اسی طرح پارٹی کی پالیسیز کے اوپر بات ہوئی. تو لیڈرز پارٹی کے بیٹھتے ہیں تو یہ ڈسکشن ہوتی ہے، اس میں کوئی اچنبے کی یا کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. تسلسل یہی ہے کہ 2029 تک یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی. بالکل عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے، اور جب ہم عوام کے پاس جائیں گے ووٹ کے لیے 2029 کے ٹائم کے بعد، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوام بھی سینسیبل فیصلہ کرے گی اور عوام بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ کرے گی. اور وہ فیصلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید معاشی استحکام نہیں ہے، تمام تر انڈیکیٹرز آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو معاشی انہوں استحکام نے تو مکمل الحمدللہ استحکام کی اس کی بات طرف کی ہم کہ دیکھیں، ظاہر ہم ابھی اس بھی طرف گامزن ہیں. ابھی بھی ہم بات کریں ایکسپورٹس جو ہیں وہ ڈکلائن ہو رہی ہیں، بڑے ایشوز ہیں پاکستان کے اندر ابھی بھی. اور اس سیلاب کے بعد تو ظاہر ہے اس میں گورنمنٹ کا قصور تو نہیں ہے، لیکن کافی معاشی ایشوز جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. چلیں، میں شکر گزار ہوں کہ سیلاب کی حد تک ہمیں قصوروار نہیں ٹھہرایا گیا، لیکن کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی حتی الامکان کوشش ہے کہ ہم ہر قسم کا ریلیف جو ہے، آسانیاں جو ہیں، وہ پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی شہریوں کے لیے، اور ایک تمام تر جو ایسا میکنزم ہے وہ دے کے جائیں کہ جو سہولیات سے آراستہ ہو، اور پاکستان کی سالمیت اور صحیح ہے. پاکستانی شہریوں کی جو ایک وقار ہے، جو عزت ہے، وہ پوری دنیا میں ہو. فصلیں تو بہت بڑے پیمانے پر تباہ ہو گئی ہیں، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، زراعت کا شعبہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے. چاول کی جو ہے بتایا جا رہا ہے پنجاب کے اندر 60% جو کراپ ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے. آنے والے دنوں میں اس کے اثرات تو آئیں گے، لیکن ابھی سے ہی اسلام آباد کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹا اور باقی جو اجناس ہیں وہ مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہیں، ان کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی تو اس کا امپیکٹ ابھی سیلاب کا آیا ہی نہیں ہے. دیکھیں، بالکل وزیر اعظم کی کلیئر پالیسی ہے کہ جو ذخیرہ اندوز ہوں گے ان کے خلاف ایکشن ہوگا. جو اس سچویشن میں جو ایک کرائسس ہے، اس میں اگر کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا یا کوئی صحیح ہے. ایسی سچویشن ارائز ہوگی، تو بالکل ان کے خلاف کوئی بھی ایسا جو اقدام ہے اس سے حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی، جو ان کا احتساب کرے اور ان کو بالکل جو ہے کٹہرے میں لائے. تو یہ بالکل لائٹلی نہیں لیا جائے گا، اور اگر ایسی کوئی اطلاعات ہیں تو بالکل حکومت اس پہ پورا ایکشن لے گی. اور پھر سے کوئی اطلاعات آنا شروع ہو گئی ہیں، کوئی وزارت قانون میں کام شروع ہو گیا ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے. بڑی بحث ہے NFC کو لے کر، BISP کو لے کر کے صوبوں کے حوالے کیا جائے اس کے جو زیادہ اخراجات ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نئے صوبوں کی ڈیبیٹ بھی پاکستان کے اندر چھڑی ہوئی ہے کافی ٹائم سے. کیا پالیسی ہے حکومت کی 27ویں ترمیم کو لے کر؟ دیکھیں، فی الوقت تو میں نے جس طرح آپ سے پہلے بھی ذکر کیا، جب بھی آئینی ترمیم ہوگی تو اتحادیوں کے ساتھ مل کے ہوگی، اتحادیوں کو آن بورڈ لیا جائے گا. ان کا کنسنسس، جو براڈر کنسنسس ریچ ہونا ہے، جو ان کا کنسنٹ لینا ہے، ان کے ساتھ کنسنسس ہونا ہے ان تمام تر ایشوز پہ جن کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. تو بالکل جب تک اس پہ اتفاق رائے نہیں ہوگا کوئی بھی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے ہم نے کسی آئینی ترمیم پہ ابھی کام شروع نہیں کیا. وزارت قانون اور انصاف، ویسے یہ جو سیلابی صورتحال میں آپ نے دیکھا انتظامی چیلنجز ابھر کر سامنے آئے ہیں، اس کے بعد یہ جو نئے صوبوں کی جو ایک ڈیمانڈ ملک کے اندر جس پہ بات ہو رہی ہے، یہ مزید اس کی اہمیت اجاگر نہیں ہوئی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ چھوٹے انتظامی یونٹس ہونے چاہیے تاکہ بہتر انداز میں جو ہے چیزیں مینج ہو سکیں؟ دیکھیں، میرا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ بالکل چاہے وہ صوبوں کی شکل میں ہو یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی شکل میں ہو، ہمیں بالکل گورننس کے جو ایشوز ہیں، جو لوکل گورنمنٹ کو کے اپریٹس کو یا اس سٹرکچر کو اسٹرینتھن کرنا ہے، وہ ہمیں ضروری ہے کرنا. وہ چاہے کسی طرح بھی ہو، کسی شیپ اینڈ فارم میں ہو، وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے بالکل ایک ڈسکشن ہونی چاہیے، تمام تر ایک پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے کہ آگے کس طرح بڑھا جائے اور کس طرح لوکل گورننس کے سٹرکچرز جو ہیں یا لوکل
گورنمنٹ کے ریفارمز ہیں ان کو آگے لے کے کس طرح بڑھ سکتے ہیں تاکہ عام شہری کو جو فائدہ پہنچنا ہے اور اس کی دہلیز تک جو سروسز پہنچنی ہے یہ اس کو فائدہ جو ہونا ہے وہ اس کو کس طرح انشور کیا جا اور سکتا اگر اس ہے. کے لیے مزید صوبے بنانے پڑتے ہیں تو آپ اوپن ہیں اس کے لیے کہ ڈیبیٹ اس پہ ہونی چاہیے؟ اگر بننے ضروری ہے پاکستان کے لیے تو بننے چاہیے، بلکہ ضروری تو ہے، اس کی اہمیت تو سامنے آئی ہے کافی زیادہ. میں بالکل سمر صاحب یہ سمجھتا ہوں یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ حکومت کی رائے نہیں ہے. میں اسی لیے فرام دا ویری آؤٹ سیٹ میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں بالکل بلیک اینڈ وائٹ آپ کے سامنے رکھوں، لیکن یہ جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی، جب تک پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوگا، تب تک یہ اچیو کرنا پاسبل نہیں ہوگا. اور بالکل ایک گرینڈ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آپ پرسنلی جو ہے وہ مزید صوبوں کے حق میں ہیں؟ میں پرسنلی جو ہے چاہے وہ صوبے ہوں، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے سٹرکچر کو کسی طرح ریفارم کرنا ہو، جس کا فائدہ، جس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ عام پاکستانی شہری تک پہنچے، جس کا فائدہ عام پاکستانی شہری تک پہنچے، میں اس ہر اقدام کے حق میں ہوں جس کا فائدہ جو ہے پبلک تک پہنچے. بہت شکریہ